اس رات مدینہ کی فضاؤں میں ایک ایسی ہیبت تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس نے عرش الہی سے لے کر زمین کی تہوں تک پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ تصور کریں ایک ایسا لمحہ جب زمین پر موجود بت اوندے منہ گر پڑے، جب وقت کے بڑے بڑے جادوگروں کے جادو بے اثر ہو گئے اور شیطان اپنے تخت سے گر کر چیخ اٹھا۔ آج ہم اس دروازے کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ اسم اعظم چھپا ہے جس کی تلاش میں انسان صدیوں سے سرگرداں ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ کائنات کے خالق کی وہ پہچان ہے جسے سن کر جنات اور شیاطین تھر تھر کانپتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج آپ کی زندگی اور سوچ بدلنے والی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی اور نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی زندگی نہیں ہے اور اس کی زندگی میں کوئی کمزوری نہیں۔ وہ خود اپنی جگہ ایک زندہ و جاوید ہستی ہے۔ باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن سے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت حقیقی اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع، کوئی ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ کس کی حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی شے کا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ جس کو علم دے دے۔ باقی ہر ایک کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے بڑے سے بڑے رسول، ولی، فرشتے، ان کے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ اب کرسی کے یہاں پر دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر پہلا مفہوم تو اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا جبر، اس کی اتھارٹی جو پوری کائنات پر ہے۔ اور دوسرا مفہوم جو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت کے مطابق کرسی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، یعنی کہ فٹ سٹول ہے، اور اس کرسی کے مقابلے میں یہ آسمانوں اور زمین ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے اور وہ دور سے نظر بھی نہ آ رہی ہو۔ اس کرسی کے مقابلے میں یہ زمینوں اور آسمان یہ معنی رکھتے ہیں۔ اس کا اختیار آسمانوں اور زمین میں چھایا ہوا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے اور اس کے بعد اللہ کی کرسی، کہ وہ پاؤں کیسے ہیں، وہ قدم رکھنے کی جگہ، وہ قدم کیسے ہیں، اس کا سوال ہم نہیں کر سکتے کہ جیسے قرآن میں ہے کہ نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی، بیونڈ آور امیجینیشن ہیں یہ چیزیں، اس لیے یہ سوال کرنا درست نہیں۔ جو بتا دیا گیا وہ سچ ہے اور وہی درست ہے۔ اسے نہ تھکن طاری ہوتی ہے، اس کو گرا نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا، یعنی زمینوں اور آسمانوں کا تھامنا۔ وہ بلند و بالا اور عظیم ہے، بہت بڑی عظمت والا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن حکیم کی بلندی سورہ بقرہ ہے اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اس آیت کا پڑھنا انسان کو رات بھر شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مقرر کیا۔ پہلی رات میں نے ایک چور کو پکڑا جو انسانی شکل میں تھا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، بچے بھوکے ہیں۔ میں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ دوسری رات وہ پھر آیا، پھر وہی ہوا، میں نے پکڑا، اس نے وہی عذر کیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ تیسری رات وہ پھر آیا، میں نے پکڑتے ہوئے کہا اس بار تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ تو چور بولا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے تمہارا محافظ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔
صبح جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا، لیکن اس نے تمہیں سچ بتایا ہے، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شام کو ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ روایت ہے، ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ بہت پاورفل نام، بہت بابرکت۔ قرآن میں آتا ہے کہ بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے اور گدھوں کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے۔ اور جب بھی کوئی دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کر دیا گیا ہو۔ جو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں آیا ہے لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر ہے، یعنی کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ یہ بلڈنگ، پہاڑ، سمندر، ستارے، سیارے، کہکشاں، سب کچھ، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہی ایک انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ الحی القیوم کا ذکر اس میں اعظم ہے، جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے جنگ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھ کر دعا کی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہمیشہ قائم رہنے والا وہ رب، کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ کی صفات کامل ہیں، اس کی کوئی کمزوری نہیں، اسی لیے یہ آیت قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ ایسا ہے میرا پروردگار جس کے مقابل کوئی بھی نہیں، اس لیے سب سے بڑا کام اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔